دشمن ہے میرے رضا کہاں جل رہا تھا حضرت جب سے آپ نے نعت خوانی شروع کی ہے اور اب تک، یعنی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اما چینل کے اسٹوڈیوز میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرام دا ڈے ون ٹو ناؤ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتیں عطا فرمائی ہے، مینٹلی ذہنی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کتنا محفل نعت اور نعت پڑھنا اور اس نے آپ کو کتنا یعنی کہ وزڈم جو ہے وہ عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ اس لائق سمجھتے ہیں. میں تو بہت گناہگار سیاہ آدمی ہوں. بات اصل یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے اور نہ میرا کوئی اس میں کوئی دخل ہے. وہ ایک شعر ہے کہ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. لیکن بات یہ ہے شہزاد بھائی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی سے بڑھ کر ہوگی. تو ہر آن حضور کے ذکر میں اضافہ، حضور کی عظمت میں اضافہ یہ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. آج سے 30 سال پہلے کی اگر بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نعت خوانی کا ظاہری ماحول یہ نہ تھا. چھوٹی محفلیں ہوتی تھیں، گھروں کے اندر ہوتی تھی، ہم جاتے تھے، مسجدوں میں ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا اس کے اندر بہت اور زیادہ اس کے اندر برکت آئی اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ کام لیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت دی. میں تہدید سے نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ جب میں میڈیا سے دور تھا اور میں میڈیا سے آنا، میڈیا مجھے پسند نہیں تھا، میں میڈیا سے دور رہتا تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ مجھے میڈیا پر آنا پڑا اور جب میں میڈیا پہ آیا اور میں اپنی نعت خوانی کی تو الحمدللہ لوگوں نے پسند کیا اور میرے کلام نے تو ظاہری ماحول چینج کر دیا. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ہر کوئی کہتا ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں کہ ان نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، اور پیغام سبا لائی ہے، آقا کا میلاد آیا، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، کیوں کرنا میرے دل میں حلفت رسول کی. اس طرح کے کئی کلام میں گنا سکتا ہوں. تو یہ کلام جب آئے تو لوگوں نے اس کو اتنی پذیرائی دی اور لوگوں میں اتنا ایک کریز کہہ لیجیے، بچوں میں تو کریز تھا ایک نعت خوانی. اور ہم کو بلانا یقین کریں تو میں بچے، خاص طور پہ بچے، ان کی عالم یہ تھا کہ گھر کے اندر والدین کہتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح کپڑے پہن کر، آپ کی طرح امامہ باندھ کر، ہاتھ میں مائک لے کر پڑھتے رہتے تھے. مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا انگلینڈ. تو میں لندن گیا تھا، تو ٹیوب سے نکل کے جب میں اوپر آیا تو یقین کریں ایک کپل تھا، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا. وہ مجھے دیکھ کے چونکے اور اتنا وہ ان کی جو حالت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا، اور وہ رونے لگے اور رو کے کہنے لگے کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ آپ ہمیں اس طرح ملیں گے، کہ ہم آپ کو اتنی دعا دیتے ہیں، اتنی دعا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ آج اس ماحول میں رہنے کے باوجود بھی نعتیں پڑھتا ہے، اور جب کوئی یہ روتا ہے تو ہم آپ کی نعت لگاتے ہی چپ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو بچوں میں خاص طور بڑا یہ اس کا آیا، کیوں نہ سر آئے کہ حضور کا ذکر ہے. اور میں نے پہلے ہی کہا تحدید سے نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کام لے. تو میں سمجھتا ہوں ہر آن اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ تو ہم اور آپ تو کچھ نہیں ہے، ہم تو یہاں ہیں، کل چلے جائیں گے اور آئیں گے، وہ چلے جائیں گے اور آئیں گے. محبوب کا ذکر تو ہوتا رہے گا یہاں تک کہ کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرے گا. حضرت ہم کو بلانا اس نے تو کئی ریکارڈز جو ہیں وہ بریک کیے ہیں، یعنی کہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ یو کے اندر بھی اس قدر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی پہچان ہے آپ کی یہ جو نعت شریف؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلام میرے ایک نہیں ہے، کئی ہیں. اور میں اس وقت بھی الحمدللہ بڑا مشہور تھا جب میڈیا پہ نہیں آتا تھا. اور سب جانتے ہیں. اور میں اور ممالک کا دورہ کرنا، میں میڈیا میں آنے سے پہلے جاتا تھا. لیکن میں جو سمجھتا ہوں جو النبی صلی اللہ علیہ، یہ جو کلام ایسا تھا کہ اس نے ایک بہت اچھی پہچان بنائی. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہے، پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، وغیرہ وغیرہ کئی کلام ہیں. تو یہ کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ کس کلام نے کیا، لیکن ظاہراً جو عرض کروں گا یہ کہوں گا کہ النبی صلی اللہ علیہ. اور حضرت کتنا ٹائم، یقیناً آپ بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں جب نعت شریف آپ
پڑھتے ہیں یا نئی کوئی نعت شریف ہو یا اعلیٰ حضرت کا بالخصوص جو کلام ہے بڑی محبت سے آپ پڑھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا جو کلام پڑھ کر آپ کو جو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بڑا وہ لطف آتا ہے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام جو ہے وہ لوگوں کو سنائیں. ایسے ایسے اشعار ہیں اس کے اندر جو سمجھے نہیں جاتے. میں سمجھ گیا، تو میں سمجھ گیا آپ کا سوال سمجھ گیا. جی جی کیونکہ آپ کا سوال طویل ہو گیا نا. جی میں سمجھ گیا. جی بات یہ ہے کہ کوئی کلام اگر آپ چاہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچ جائے جی اور ظاہراً اس کے معنی مشکل ہوں، الفاظ مشکل ہوں، تو اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں عام ہو جائے، لوگ اس کو سننا شروع کر دیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ صرف اچھی آواز سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اچھی طرز سے کچھ نہیں ہوتا، اور صرف اچھے کلام سے کچھ نہیں ہوتا. جب تین چیزیں ملتی ہیں تب جا کے بات بنتی ہے. اچھی آواز ہو، اچھا کلام ہو، اور اچھی طرز. اگر یہ تین چیزیں مل جائیں تب جا کے کوالٹی بنتی ہے. اب مثلا کلام کو دیکھ کر طرز بنتی ہے. اب میں سمجھاؤں ذرا فری سٹائل بات کرتا ہوں آپ سے تاکہ میں بندہ بھی فری ذرا ہوں. لوگ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، بڑا غصے والا ہے یہ، پتہ نہیں. میں غصہ نہیں کرتا الحمدللہ. غصہ وہاں کرتا ہوں جہاں کرنا ہوتا ہے. تو کلام اگر ہو، فرض کریں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، تو اس کو کوئی بندہ یہ پڑھے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، تو وہ ذوق نہیں آئے گا. سننے والا بولے پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے. جب اس کلام کو طرز مل جائے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، تو طرز کلام کو دیکھ کے بن جاتی ہے. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام ظاہراً ذرا مشکل ہیں. میری یہ کوشش تھی کہ یہ عام اور زیادہ عام ہو، تو میں نے اس کا طریقہ یہ استعمال کیا کہ اچھی طرزیں جی اور ایسی معروف طرزیں اور اس انداز سے کیا جائے کہ لوگ اس سننے پہ مجبور ہو جائیں. اب پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، یہ تو اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے، باقی پورا کلام اعلیٰ حضرت کا. جی بینی سوہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی. اب میں نے کیا کیا، اس پر ایک ایسا شعر جو لگا دیا جو بہت زیادہ مشہور تھا، لوگوں نے بہت سنا تھا. میں چل بھائی اسی کے ذریعے میرے کلام تو سن، اعلیٰ حضرت کا کلام سن. تو لوگوں نے مشہور ہو گیا پیغام صبا لائی. اب وہ تو ایک ہی ہے، باقی پورا کلام اعلیٰ حضرت کا ہے. تو طریقے ہوتے ہیں. تو اچھی طرزیں، اچھے کلام اور اچھی آواز، یہ تین چیزیں اگر مل جاتی ہیں تب جا کے بات بنتی ہے. اویس بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے زندگی میں سب سے پہلی نعت کون سی پڑھی؟ جی بالکل یاد ہے. اول تو میں بتاؤں کہ مجھے نعت خوانی کرتے کرتے الحمدللہ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. 1914 ہے نا ابھی، 2014 ہے اس وقت. تو مجھے یاد پڑتا ہے 1984 میں میرا پہلا والیوم آیا تھا اور اس کا نام تھا موت سے غافل نہ ہو بے خبر. اس وقت سے موت کی باتیں کرتا ہوں. تو وہ والیوم تھا، میں اس سے پہلے سے پڑھتا ہوں نعتیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے جب میں کو 10 سال کا تھا، 10-12 سال کے درمیان، تو ایک جگہ نعت خوانی میں میرا دوست مجھے لے کے گیا تھا، عبد القادر نام تھا اس کا. وہ مجھے لے کے گیا تو میں چلا گیا، بچہ تھا. تو گھر کے اندر محفل تھی، تو جب محفل تھی تو مجھے کہا آپ نعت پڑھیں. تو اس نے مجھے 2-3 شعر سکھائے کہ یہ پڑھنا. تو وہ نعت ذرا مشہور تھی اس وقت، کیونکہ صدیق اسماعیل صاحب، یوسف امن صاحب، میں یہ ایک ہی محلے میں تھے جی. اور ہمارے محلے سے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. شفیع قاری صاحب، قاری محمود رضا خان صاحب، اپنا قاری مصطفی صدیقی صاحب، شاہ تراب قاری صاحب، یہ بڑے بڑے جو وہیں سے نکلے ہیں سارے ماشاءاللہ. تو ہم لوگ اسی محلے میں رہتے تھے. تو اس وقت ایک نعت مشہور ہوئی تھی تو میں نے اس کے 3 شعر پڑھے تھے. مجھے یاد آ رہے، میں پڑھتا ہوں. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ
شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. اور مجھے یاد آتا ہے کہ اس محفل میں مجھے جب نیاز ملی تھی پیڑا میٹھا میٹھا، وہ بچپن کی بات ہوں میں آپ کو، جب میں نعت خوانی کر کے گیا تو اس نعت خوانی میں دوسرا بندہ تھا جس نے نعت پڑھی. اب میرے باپ بھی 3-4 اور تھے بچے. جب میں گھر گیا تو گھر نے کہا کہ نعت خوانی میں گئے تھے، کتنے نمبر پہ آئے؟ اس وقت تو مطلب یہ ماحول تھوڑی تھا. ہمارے بچے آج کل کے جتنے جلدی جوان ہوتے ہیں نا، ہم کو تو پتا بھی نہیں ہوتی تھی. وہ ماحول تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ ویڈیو تھا، نہ ڈش تھا، نہ موبائل تھے، کچھ نہیں تھا. تو گھر میں جا کر ہماری خواتین مجھے کتنے نمبر پہ آیا نعت پڑھ کے؟ میں دوسرے نمبر پہ آیا. تو کیا ملا؟ مجھے پیڑا ملا. تو وہ عمر تھی، وہ کیا دور تھا. تو وہاں سے نعت خوانی شروع کی. پھر مساجد میں اذانیں دیتا تھا. رمضان شریف کا مہینہ آتا تو سحری کے وقت جگاتا. اور یہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے نا، تو میں ان کو بتاؤں کہ یہ صدائے مدینہ کی اصطلاح نہیں ہوتی تھی اس وقت، نہ مدنی قافلے ہوتے تھے. تو جب میں 84 کی بات کرتا ہوں، جب میں بہت چھوٹا تھا، 14 سال 15 سال کا بچہ تھا، تو میں صبح اٹھ کر محلے میں مسجد کے اندر سب کو مطلب کہ گھروں سے اٹھاتا تھا. گھنٹیاں بجائی، آواز لگائی، تو اپنے گھر سے چل پیدل چل کے 2 کلومیٹر چل کے پھر شہید مسجد پہنچ کے خالہ در میں وہاں نماز پڑھتا فجر کی. اور اسی 84 کی بات مجھے یاد ہے کہ میں پہلے دورے پہ گیا تھا، جس کو آپ مدنی قافلہ کہتے ہیں نا. اس وقت مدنی قافلہ نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت میں قافلے میں گیا تھا. تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت بھی یہ امامہ جو براؤن تھا، گرین نہیں تھا، براؤن ہوا کرتا تھا. تو وہ دور بھی بڑا اچھا دور تھا. اور آپ کی نیکی کی دعوت جو آپ دیتے ہو نا، اس کا پہلا امیر میں تھا. یہ باتیں میں وہ کر رہا ہوں آپ کو جو آپ کو پتہ نہیں ہوگی. نیکی کی دعوت کا پہلا امیر میں تھا، شہید مسجد سے نکلا تھا. تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آل ٹائم فیورٹ آپ کا نعت خوان کون ہوگا جس کو آپ نہیں ملے تو دل چاہتا ہے کہ کاش میں اس بندے کو ملا ہوتا؟ کاش مجھے وہ کوئی نظر آ جائے. اللہ اکبر. اس لیے کہہ رہا ہوں، میں سارے نعت خواں میرے دوست ہیں پڑھنے والے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن ایسا نعت خواں مجھے اب تک نہیں ملا جو مجھے متاثر کر سکے. جی مجھ سمیت. جی مطلب میں بھی اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا. اللہ. میں سیریس کر رہا ہوں. اللہ کرے ہم حقیقی معنوں میں نعت خواں بن جائیں. اور نعت خواں یہ ہم عرفاً اپنے آپ کو کہتے ہیں، نعت خواں کہتے ہیں، ورنہ نعت خواں تو وہ ہو، سبحان اللہ کیا بات ہے، کہ جن کے لیے حضور دعا دیتے تھے اور یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تیرا منہ سلامت رکھے. اور جبریل کے ذریعے مدد کرنے کی دعا، کیا بات تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی میری ماں، جب آپ پر تہمت لگائی گئی تھی تو آپ دیگر صحابہ کرام سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن حضرت حسان بن ثابت سے ناراض نہیں ہوئی. یہ کہہ کہ اس لیے نہیں ہوتی کہ تو میرے محبوب کا ثنا خواں. تو ثنا خواں بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا ثنا خواں کر دے. ہمارے تو بڑے مفادات ہیں، ہم تو بڑے لالچی قسم کے لوگ ہیں کہ ہم کو تو یہ بھی چاہیے تو وہ بھی چاہیے، تو مان اچھا مل جائے، اور مان نہ ملا تو ہم اکڑ جائیں گے کہ ہم کو ہاتھ نہیں ملا، گلے نہیں ملا، اور کسی نے اگر اچھا کوئی خدمت نہیں کی تو میں وہاں جانا ہی نہیں. تو یہ تو ہماری حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں نعت خواں بنا دے. حضرت فیملی کے لحاظ سے ایک سوال کہ ظاہر ہے آپ مختلف ممالک میں جاتے ہیں، ٹورز کرتے ہیں، زیادہ ٹائم باہر گزارتے ہیں، تو فیملی کو کتنا وقت مطلب آپ یہ طے کر کے آئے کہ مجھے گھر والوں سے ڈانٹ لائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے بہت اچھی بیوی ملی، ماشاءاللہ، بہت اچھی شریک حیات ملی مجھے ماشاءاللہ واللہ. ماشاءاللہ. اور دیکھیں اگر وہ تعاون نہ فرمائے جی میری بچوں کی ماں، جی تو میں کیا نکل سکوں جی اتنا زیادہ. صحیح. میں ایسا بندہ ہوں کہ پتہ نہیں کتنا گھومتا رہتا ہوں. اب تو میں نے بہت کم کر دیا. آپ تو واقعی مجھے بلاتے ہو، میں 5 دن 6 دن رک کے چلے جاتا ہوں جی. تقریباً. آپ دیکھیں صحیح. میں زیادہ نہیں رکتا کیونکہ میرے ساتھ اور معاملات ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو گئے، پھر اور پروگرامز میرے سالانہ کرنے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو لیکن پھر بھی میں کریڈٹ دوں گا اپنی بچوں کی اماں کو کہ اس نے بہت حد تک مجھے ان فکروں سے آزاد کر دیا کہ جہاں بچوں کو دیکھنا، اسکول کالج کے معاملات. میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، میرے بچے
اسکولوں سے فارغ ہو چکے ہیں، میں آج تک ابھی ان کے اسکول نہیں گیا. اللہ سارے کام میری بچوں کی اماں ہی دیکھتی. یہاں تک کہ کالج میں داخلے کا معاملہ آیا تب بھی میں نہیں گیا. اللہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی اچھی بیوی ملی، اور اللہ میری بیوی کو اچھا رکھے اور نظر بد سے بچائے. بچوں میں کوئی اویس رضا قادری ہمیں نظر آئے؟ اویس قادری کو کیا کرنا ہے؟ اویس آواز کے لحاظ سے بچوں میں بس یار اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اچھا بنا دے. میرے بچے الحمدللہ پڑھتے ہیں، جی اور لیکن میری کوشش یہ ہے کہ ان کا فی الحال ان پر جو پڑھائی ہے ان کی اس پر وہ اپنی توجہ رکھیں. جی جی کیونکہ وداؤٹ نالج، وداؤٹ تعلیم تو بندہ کچھ بھی نہیں آج کے دور میں. اگر آپ میں کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کچھ دین کا کام کرنا ہے یا دنیا کا کام کرنا ہے، تو آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے. تو تعلیم اس وقت عمر ان کی یہ ہے کہ ان کو تعلیم دلوائے. الحمدللہ میرے بچے دنیا میں پڑھتے ہیں، دین بھی پڑھتے ہیں، اور جب نعت خوانی کبھی ہوتی ہے وہ فارغ ہوتے میرے ساتھ آتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن باقاعدہ محفلوں میں رات کو لے کر جانا، 2 گھنٹے پڑھانا اور 3 بجے تک جاگنا، دس از ناٹ رائٹ. یہ میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا اور یہ مناسب بھی نہیں ہے. بچوں کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ فوراً جلدی سو جایا کریں اور عشاء کے بعد سو جائیں، اور صبح کو جلدی جلدی اٹھ جائیں اور فریش اٹھیں، فجر پڑھیں، پھر پڑھیں، سبق پڑھیں. تو انشاءاللہ ان کے لیے ان کی صحت اچھی ہوگی اور ذہن بھی اچھا ہوگا. یہ راتوں کو جاگنا یہ مناسب نہیں. ماشاءاللہ. میں نے بھی جی بسم اللہ. کوئی بات پوچھنی ہے. جی جی. اس میں یہ ہے کہ یہاں یو کے میں بہت سے ہمارے بچے ہیں، بڑا شوق رکھتے ہیں، اور الحمدللہ وہ آپ احباب کی نعتیں سن کر پھر انہیں یاد کرتے ہیں. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں کچھ تلفظ جو ہے ان کا وہ اس انداز سے درست نہیں ہوتا، اور پھر معنی کے لحاظ سے بھی ان میں کمزوری ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ریکارڈڈ نعتیں ہوتی ہیں ان میں ایکو وغیرہ مکس ہوتا ہے. پھر کئی بار میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب نعت پڑھتے ہیں تو وہ اس کو ایکوئی ساؤنڈ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ کیا کوئی ایسا سسٹم ہے جیسے آج کل اسکائپ ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعے، تو جو بچے یو کے بھر سے یہ نعت خوانی کے لیے بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے کوئی سیکھنا چاہیں تو ان کے لیے کیا آپ یا کچھ ایسا سسٹم ہے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے لیے بھی تو ظاہر آپ کو وقت دینا پڑے گا، لیکن کیا کوئی ایسا نظام ہے جو مدد کرے؟ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی اکیڈمی ہونی چاہیے، بہت زیادہ مطلب کہ ہائی لیول پہ نہیں، کہ مناسب ہونی چاہیے، جس میں کم از کم دیکھیں ہوتا یہ کہ اردو یہاں پڑھنے نہیں آتی کسی کو. جو نوجوان بچے ہیں ان کو اردو نہیں آتی، ہاں انگلش پڑھ لیتے ہیں. تو آپ میں سے جو اچھے لوگ ہوں، جو سمجھدار ہوں اور جو درد رکھنے والے ہوں، تو یہ کام اتنا مشکل نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کئی نعت خانے کوئی نعت پڑھی ہے تو اس نعت کی آپ کو لیرکس مل جاتی ہیں اردو میں، تو اس کو آپ رومن انگلش میں لکھ لیں، رومن انگلش میں لکھ کے وہ آپ ان کو دے سکتے بچوں کو کہ یہ لفظ اس طرح سے اس کو یوں پڑھا جائے. باقی تلفظ کی بات آپ کہتے ہیں، تلفظ ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہم مخارج کہتے ہیں، تو وہ الگ چیز ہے. لیکن یہاں کا جو اسلوب ہے نا لوگوں کے اندر بات کرنے کا، وہ چینج نہیں کر سکتے. جیسے ہم جب اردو کہتے ہیں تو ہمارا جو تلفظ ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے. یہاں کا بندہ ویٹ بھائی آپ جاڑے ہو آٹے ہو اس طرح کے ہوتے ہیں. کوئی گجراتی قسم کا ہوگا تو وہ اس میں ٹے اور ڈی کو زیادہ آتا ہے نا، تو وہ آپ صحیح نہیں کر سکتے. اب مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ 2 گجراتی بھائی تھے، بچے تھے دونوں، تو وہ جب میں نئی نعت پڑھی تھی، لگیاں نے موجاں ہون لائے رکھی سوڑیاں، چنگیاں کے مندیاں نبھائے رکھی سوڑے. اب وہ جو 2 گجراتی تھے، میں نے نام رکھا ان کا سنڈے منڈے، میں نے نام رکھ دیا ان کا سنڈے منڈے. ہوگا ویسے بھائی وہ نعت سنا بولے سنڈے منڈے والے، سنڈے کے منڈے. اب سنڈے منڈے نہیں تھا، چنگے کے مندے تھا. اب بیچارے اپنے ذہن سے ظاہر سوچتے ہیں، تو ایک دم تو ان کے اندر چینج نہیں آئے گی. بس یہ کہ میں یہ بات ضرور کہوں گا بالکل کہ بہت چینج آ چکی ہے. جو میں آج سے 8 سال پہلے یہاں دیکھ رہا تھا اور اب دیکھ رہا ہوں، اتنا چینج آیا اور اتنا زیادہ الحمدللہ شعور آیا لوگوں کے اندر دین کے لیے کہ میں اب کیا بیان کروں. مجھے تو کبھی کبھی یہ کہہ رہا ہوں، یہ خوشی ہوتی ہے واللہ بات کر رہا ہوں میں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر جاؤ گے تو بچے بگڑ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. اس کا تعلق انگلینڈ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اپنی گھر کی
گھر کے معاملات سے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائی یا چھوٹے موٹے بچے داڑھی امامہ, تو یہ انگلینڈ میں نہیں رہتے ہیں نا, لیکن ماحول اچھا ہے, گھر کا ماحول اچھا ہے. اگر آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہے, باپ خود ہی مطلب اچھا ہے, ماں خود ہی اچھی ہے, تو بچہ بھی اچھا ہوگا. ہاں اگر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے, تو پھر وہ روتے رہے کہ ہماری بچی بھاگ گئی, ہمارا بچہ بھاگ گیا, پھر روتے رہے. تو یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ میرا قصور کتنا ہے. انگلینڈ کی وجہ سے ہوا نا, انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں کہ یہ سب انگلینڈ میں نہیں رہتے, یہ ماشاءاللہ چہرے پر داڑیاں امامہ یہ نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ نصیب فرمائے اور اپنے آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے. اور یاد رکھنا بھائیو, جہاں تک میری بات پہنچتی ہے, آپ اچھے بن جاؤ, انشاءاللہ بچے خود بخود اچھے ہوں گے. جی بس یہ امہ چینل کی پالیسی ہے کہ فروغ نعت کے لیے الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے. اور کیا اگر امہ چینل کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی اس طرح کا کوئی ہم جو ہے اس کو ترتیب دیں, تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں ہماری سرپرستی فرمائیں گے؟ ارے بالکل, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. اور میں تو چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم سے دیکھیں, آپ کو یاد ہو کہ پاکستان میں آج سے 2 سال پہلے میں نے جیو ٹی وی پر ایک پروگرام کیا تھا, واہ واہ سبحان اللہ. جی جی. اس پروگرام کو اتنی پذیرائی ملی تھی, اتنا اس کا فیڈ بیک تھا, مجھے بتایا, اور بہت ہائی اس کی جو رینکنگ تھی بہت ہائی تھی, اور وہ اتنا پسند کیا گیا. تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا, یہ ذہن میں یہ بات تھی کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ رمضان کا مہینہ انگلینڈ کے اندر اس طرح کا پروگرام ہو, اور مطلب یہاں کے بچوں میں مطلب کہ ایسا پروگرام ہو, اور واہ سبحان اللہ کی طرح, اور سب پورے انگلینڈ سے بچے آئیں اور ان کا فائنل ہو 27 کو, تو انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ وہ ہم نے شروع کیا تھا امہ ٹیلنٹ, اور عارف بھائی جو ہے وہ اس پر انشاءاللہ مزید توجہ دیں گے, تو ہم آپ سے پھر بات کریں گے انشاءاللہ. یہ تو اچھی اور بہت ہی یعنی کہ اونچی سطح پر آئے تو ہو سکتا ہے. آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ وہ کیا ہوگا کہ گفتگو ہوگی, اور پھر جیسا آپ وہ اس پروگرام کا لیول آپ نے رکھا تھا, تو وہ کام تو شہزاد بھائی ہے, میں عارف بھائی ہیں, علامہ صاحب ہیں, لیکن سرپرستی آپ کر کے اس کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے. میں جب تک جتنا مجھ سے ہو سکا میں بالکل حاضر ہوں, اور میری تو یہ خواہش ہے الحمدللہ کہ بس نعت خوانی عام ہو اور حضور کا ذکر عام ہو. میری خواہش ہے بچہ ہمارا نعت خواں بن جائے. ویسے تو ہم ہیں ہی نعت خواں, ہر کوئی نعت خواں ہے, جو حضور کا عاشق ہے وہ نعت خواں ہے, ہاں جو نعت خواں نہیں وہ عاشق نہیں. خوش الحانی اپنی جگہ پر ہوتی ہے, نعت خواں میں ہم سب برابر ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم نعت خوانی کو اتنا عام کر دیں, یاد رکھیے گا جتنا حضور کا ذکر عام ہوگا اتنی رحمت آئے گی انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہم جیسے طالب علم لوگ ہیں, تو ہم حضور سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ اور ان کے رسائل اور ان کے مسائل, وہ شاید آج کے باتیں لخیروں کی وجہ سے ہماری مجبوری بھی ہے, پھر کم مطالعہ کی وجہ سے فتاوی رضویہ یا دیگر رسائل کو پڑھنا, اس سے دلائل نکالنا, اس کو عوام کو پیش کرنا, یا مسلک کی وہ جو صحیح رہنمائی ہے اس کو حاصل کرنا, وہ شاید اگر ہم وہ نہ حاصل کر سکے تو علمی طور پر ہم یتیم ہو جائیں گے. آپ تھوڑا سا ارشاد فرمائے کہ جب آپ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا کلام پڑھتے ہیں, یا اس کو طرز میں یا ترتیب میں یا اس کو آپ پیش فرماتے ہیں, تو اس میں کیا کیا وہ فوائد اور وہ کیا کیا خصوصیات اور وہ کیا کیا یعنی فضائل ہے جو آپ نے پائی ہے, تاکہ اس سے ہمارے یہ جو ویورز ہے یہ مستفید ہو جائے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی کلام کی جو خوبصورتی ہے یا اس کا جو حسن ہے, یا کیا کیا وہ باتیں تھی کہ آپ نے حضور سیدی اعلی حضرت کے کلام کو لیا اور دوسروں کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ. سب سے پہلے بات تو یہ کروں میں, بہت ہی سوال جو ہے بہت اہم ہے, اور اس کو سمیٹنا اتنا آسان نہیں ہے, کہ میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ بتاؤں, ایک بات بتاؤں. عربی کے اندر ایک مقولہ ہے کہ شاعر کے پیٹ میں کیا ہے وہ شاعر کو ہی پتہ ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا یا یہ, ٹھیک ہے نا. اب شاعری ایسی چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بہت مشکل لکھا, کلام بہت مشکل ہے اعلیٰ حضرت کے. ہم کہتے ہیں ہاں بالکل مشکل ہے, اس لیے مشکل ہے کہ ہمارے لیے لکھا ہی نہیں. اگر ہمارے لیے لکھتے تو آسان لکھتے, ہمارے لیے نہیں لکھا, جس کو سنانا اس کے لیے. یہ ہوتا ہے کہ کیفیات ہوتی ہیں دل پر, جو قلبی وادات ہوتی ہیں نا, اس کیفیات جب باہر آتی ہیں نا تو الفاظ کا جامع لے لیتی ہے.
تو اعلیٰ حضرت کی اشعاری تو یہ اول تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے شاعری کو سمجھ لیا کہ یہ دل کی کیفیات ہے تو کسی کی دل کی کیفیات کو سمجھنا یہ بہت بڑا فن ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں کیا ہے. اب اعلیٰ حضرت کے اشعار کو اگر میں دیکھتا ہوں واللہ تو میں اعلیٰ حضرت کے پورے کلام کو یا تو کسی آیت سے یا کسی حدیث سے یا اقوال ائمہ سے مطابقت پاتا ہوں. یہ کوئی شعر اعلیٰ حضرت کا ایسا نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو, اور یہ جب بات کرتے ہوئے چھینک آ جائے تو وہ حقیقت وہ اس کی حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے کلام کو جس نے پڑھ لیا اس کو پھر اور کلام میں وہ چاشنی نہیں ملتی, کیونکہ وہ جو عشق اعلیٰ حضرت کے پاس ہم کو ملا ہے. اور میں آپ کو وقت نہیں ہونا میں اس کے انتخاب کرتا کلام کے اشعار کا, اور میں بتاتا کہ اعلیٰ حضرت جیسا کوئی شاعر دکھائے تھے مجھے کوئی. اب ایک ہی شعر پڑھتا ہوں, وقت نہیں ہے. امام کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں جبریل امین سے مانگ رہے ہیں قلم کہ مجھے نعت لکھنی ہے. اب قلم کس چیز کی ہو؟ جنت کے درخت طوبہ کی سب سے اونچی شاخ ہو, سیدھی بھی ہو, نازک بھی ہو. جنتی درخت طوبہ کی سب سے اونچی سیدھی اور نازک شاخ ہو, اور لا کر بھی جبریل دے تب میں نعت لکھوں. اب ایسی سوچ کس کی ہے؟ کسی کی سوچ؟ تو مسئلہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو جس نے سمجھ لیا, میں ابھی تک سمجھا نہیں ہوں لیکن الحمدللہ تھوڑا بہت جو بھی مجھے ہے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, کچھ مطالعے کا صدقہ ہے, تو بہت کچھ مل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھ کر بہت کچھ مل جاتا ہے. آپ کو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی ہر شعر یا تو قرآن سے مطابق رکھتا ہے یا حدیث سے. تو جب قرآن سے رکھتا ہے تو آپ کو فوراً جائے گی قرآن کی طرف, یہ آپ کو علم ملے گا. حدیث سے تو حدیث, اقوال ائمہ سے اقوال ائمہ, واقعات. تو آپ اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنا شروع کریں تو آپ کو اتنا مل جاتا ہے کہ آپ کے لیے کافی ہے. میں آپ کو سیز کر رہا ہوں, کافی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. یہ بات خواہ خواہ نہیں کس نے کی, یہ حقیقت ہے. اگر آپ اعلیٰ حضرت سے عشق کرو گے تو کیا اعلیٰ حضرت آپ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں نا, اللہ اکبر. تو جب اللہ کے نیک بندوں سے محبتیں کی جاتی ہیں نا, تو ٹوٹ کر جب ان کو اپنا آئیڈیل بنایا جاتا ہے تو پھر ان کی پاک ارواحیں بھی متوجہ ہوتی ہیں اور وہ مدد کرماتی ہیں. اور میں آپ کو اسے کتنے واقعہ بتاؤں کہ خواب میں آ کر کرم فرما دیتے ہیں کہ یہ عبارت اس طرح نہیں اس طرح سے ہے. میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں, یہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں بزرگوں کی. اگر آپ ان سے پیار کرو وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کو نگاہوں میں رکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کو سمجھا نہیں جا سکتا, بس یہ کہ آپ محبت کریں. اور جو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی جو میں کر دوں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں علماء حرمین نے ایک بات کہی تھی. یہ بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہیں جو 14ویں صدی کے لیے رکھے گئے تھے. سبحان اللہ. اب علماء حرمین جن کو یہ کہیں کہ حضور کے معجزہ ہیں تو معجزہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا, معجزہ کبھی عقل میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. جب معجزہ عقل میں نہیں آتا اور اعلیٰ حضرت معجزہ ہیں تو ہم کیا سمجھیں گے اعلیٰ حضرت کو؟ وہ کسی نے کہا کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے, علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. بس میں یہ کہوں گا اور بڑی اشارتاً کہوں گا, مجھے نہ علم ہے نہ مجھے آتا ہے, لکیر کا فقیر آدمی ہوں. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ قسم خدا کی دامن اعلیٰ حضرت کو تھام لو, انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. میں آپ کو سیئز کر رہا ہوں, ہم نے بزرگوں سے یہ سنا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کرے نا تو کانوں میں انگلیاں ڈال دو. کیا کرنا ہے؟ ایسے کوئی اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کرے تو کیا کرنا ہے؟ یوں کرنا. وہ کہنا بھائی ہمارے کان تیری باتوں کے لیے بہرے. بلکہ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت تو سنت کی کسوٹی ہیں اس وقت. سبحان اللہ. کسی کو آزمانا ہو نام لو اعلیٰ حضرت کا, منہ اگر یوں ہو جائے نا تو سمجھو اپنا ہے, اور منہ اگر یوں ہو جائے نا سمجھو وہی ہے. سنیت کی کسوٹی اعلیٰ.